السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد صلی اللہ سورہ الکریم۔ سورہ بقرہ کے 18 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا پہلا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے 10 ضمنی موضوعات ہیں۔ اس میں دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کا اختیار و اقتدار۔ یہ اللہ کا جو سلسلہ ہے یہ توحید پر ہے اور سارا شرک اسی اختیار و اقتدار کے اندر ہے، اس لیے اس کو ہم نے اچھی طرح سمجھنا ہے۔ اس کے کچھ ریفرنسز ہیں جن کو ہم دیکھ لینا ہے۔ 10 نکات ہے اس میں سے۔ پہلا نقطہ ہے آیت نمبر 107 میں سے، تمام آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور پھر دوسرا نقطہ ہے مشرق و مغرب ہر سمت اللہ تعالیٰ کی ہے، 115 اور 142 میں سے۔ اور تیسرا ہے ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے زیر فرمان ہے، 116 میں سے۔ اور پھر چوتھا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، 148 آیت میں سے۔ اب یہ 107 آیت کو دیکھیے گا، میں کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تجھ کو معلوم نہیں اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمان اور زمین کی، اور اس کے علاوہ نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار۔ یہ ایک بنیادی بات ہے، اس آیت کو دیکھیے گا، بار بار دیکھیے گا۔ اب سلطنت اللہ کی ہے کیوں؟ اللہ خالق ہے۔ خالق باقی جتنے بھی ہیں، پیر ہو، پیغمبر ہو، نبی ہو، ولی ہو، جو مرضی ساری دنیا مل جائے، یہ سب مخلوق ہے، خالق کے ایک اللہ ہے۔ اب جس نے خالق کیا ہے، بادشاہت بھی اسی کی ہے، حکم بھی اسی کا ہے، اسی کے لیے عبادت ہے، اسی کے لیے سارا کچھ ہے۔ اور یہی صورت جو آخری ہے قرآن کی، سورہ ناس، اس میں کیا اللہ نے فرمایا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس۔ تو برب الناس رب بھی اللہ ہے، سب لوگوں کا، ناس لوگوں کا، مالک الناس بادشاہ بھی اللہ ہے، بادشاہ بھی اللہ ہی کی ہے، اور پھر الہ الناس اور الہ بھی اللہ ہے، وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ ساری سمتیں بھی اللہ کی ہے، سب کچھ اللہ کے، سب کچھ اللہ کے، اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں ہے۔ اور پھر اسی آیت میں ہے کہ تمہارے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی ہے نہ مددگار۔ اور سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، روز کتنی دفعہ ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تو ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی مدد کرنے والا ہے، نہ کوئی غوث ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی کچھ نہیں ہے کسی طرح کسی درجے میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس چیز کو کلیئر کر لیں۔ اچھا، اس کے اوپر جو ہے نا ایک دو ریفرنس میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ سورہ حج 22 نمبر صورت ہے، اس کی آیت نمبر 73 کو دیکھیے گا، بہت اہم چیز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، من دون اللہ ہے، وہ کوئی بھی ہو اللہ کے سوا ہرگز نہیں بنا سکتے ایک مکھی، اگرچہ سارے جمع ہو جائیں، یہ سارے مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اور اگر کوئی مکھی ان سے چھین لے کوئی ذرہ، تو یہ ذرہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ ظاہر طالب والمطلوب، یہ انتہائی بودے ہیں سارے چاہنے والے، اور جن کو چاہا جاتا ہے اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اور پھر سورہ فاتر 35 نمبر، اس کی آیت 13 کو بڑا تسلی سے دیکھیے گا۔ اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا، وہ مالک نہیں ہے کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کے برابر۔ کھجور کی گٹھلی کے اندر نا ایک چھلکا ہوتا ہے چھوٹا سا، بالکل کاغذ سے بھی باریک، کہتے ہیں اتنے کے بھی مالک نہیں ہے۔ جب ملکیت ہی کسی کی نہیں ہے، مالک ہی اللہ ہے، بادشاہت ہی اللہ نہیں ہے، تو یہ سارا کچھ اللہ کا اختیار و اقتدار اسی کا ہے۔ تو یہ 4 نکات اسی میں سے ہیں، ان کو دیکھیے گا۔ اس کے بعد یہ 5واں، 6واں، 7واں، 8واں نکتہ آتا ہے 164 نمبر آیت میں سے۔ یہ کیا ہے نہیں؟ اللہ تعالیٰ حال کے کائنات ہے، اللہ تعالیٰ بارش برسانے والا ہے، اللہ تعالیٰ بارش سے مردہ زمین زندہ کرنے والا ہے، ہر چیز تابع حکم مسخر کر دی گئی ہے۔ اب یہ اس میں سے نکات ہے، اور یہ بڑی واضح چیزیں اللہ نے یہاں اس آیت میں کہی ہیں کہ غور و فکر کرنے کے لیے اللہ نے 8 ایسے امور کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ کے وجود پر، اس کی لامحدود قدرت و تصرف پر واضح دلائل ہے۔ اچھا، اگر کوئی اور ہے جو کچھ کر سکتا ہے تو ان 8 میں سے کچھ کر کے دکھائے نا۔ پہلا ہے اتنے عظیم و شان آسمان کو بغیر ستون کے پیدا کیا۔ دوسرا، زمین کو اس طرح بنایا کہ اس پر بسنے والی تمام مخلوق کی ضروریات کی کفیل ہے۔ تیسرا ہے دن رات کو یکے بعد دیگرے آنا جانا اور ان کے اوقات کا گھٹنا بڑھنا، جو زمین کی 3 گردشوں کی وجہ سے ہے۔ پہلی ہے محور کی گرد گردش، جس سے رات دن بنتے ہیں، 24 گھنٹے میں یہ پوری ہوتی ہے۔ دوسری ہے سورج کے گرد گردش، جو 365 دن میں ہوتی ہے اور اس سے موسم بدلتے ہیں۔ اور تیسری ہے 23.5 درجہ پر تنچی، جس سے ہوائیں چلتی ہیں اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ چوتھا، جہازوں کو بڑے بڑے متلاطم اور محیط سمندروں میں روانہ، پانی بڑا رقیق اور سیال آتا ہے لیکن لاکھوں من وزن کی جہازوں کو اٹھا لیتا ہے۔ 5واں آسمان سے بارش کا برسنا، جس سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے۔ 6واں، ہر جاندار میں توالد و تناسل کا سلسلہ قائم کرنا اور زمین میں پھیلا دینا۔ 7واں، ہواؤں کے رخ میں تبدیلی پیدا کرنا۔ 8واں، بلندی اور بادلوں کو اپنی مرضی سے چلانا۔ تو اللہ نے یہ سائے کوئی اور کچھ کر سکتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک ہی اللہ ہے جو اس میں ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔
تو اس کے علاوہ تمام خود اگر کوئی ہے جو کر سکتا ہے کسی کی مدد، کسی کا حاجت روائے، تو وہ کیا ہے؟ جس کا اختیار اقتدار ہے تو ان میں سے کچھ کر کے دکھائیں کیا نہیں ہے۔ اور پھر 10واں نقطہ ہے جی، اللہ ہی رازق ہے، جسے چاہے جتنا رزق دے، یہ رزق بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اس کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے، اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا ہے، اگر کچھ ہمارے عقیدے میں کچھ ہے تو ان آیتوں کو دیکھیے گا اور پھر اصلاح کیجیے گا اپنی بھی اور باقی بھی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔